بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض وقال تعالى والسابقون السابقون أولئك المقربون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے کہ جو آگے بڑھنا نہ چاہتا ہو۔ ہر انسان کی خواہش ہے کہ اور آگے جاؤں، اور آگے بڑھوں، اور ترقی کروں۔ ہر ایک کی لائن الگ الگ ہے۔ جو پڑھتے ہیں وہ پڑھائی میں ترقی چاہتے ہیں، جو پڑھاتے ہیں وہ پڑھانے میں ترقی چاہتے ہیں، جو تجارت کرتے ہیں وہ تجارت میں ترقی چاہتے ہیں، جو زمیندار ہیں وہ زمینداری میں ترقی چاہتے ہیں، جو پراپرٹی ڈیلر ہیں وہ اپنے کام میں ترقی چاہتے ہیں، جو کھلاڑی ہیں وہ کھیل میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، جو پہلوان ہیں وہ پہلوانی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے ہر انسان کی فطرت میں ڈال دیا ہے ترقی کا شوق، آگے بڑھنے کا شوق۔ آپ نے دنیا میں کبھی ایسا شخص نہیں دیکھا ہوگا کہ جو اس بات پہ پریشان ہو کہ میں فرسٹ کیوں آیا، میں سیکنڈ کیوں نہیں آیا۔ پیچھے جانے کا کسی کو شوق نہیں ہوتا۔ بچہ بھی کھیل میں ہار جائے تو روتا ہے، اس لیے کہ تنزل اسے بھی ناگوار ہے، تنزل اس کو بھی ناپسند ہے۔ چھوٹا بچہ اگر قاری صاحب کو سبق سناتا ہے، اس میں غلطی آ جائے تو اسے دکھ ہوتا ہے، میری غلطی کیوں آ گئی، میری بےزتی ہو گئی۔ اور فرفر سنائے تو اسے خوشی ہوتی ہے۔ قاری صاحب اس کو سبق ایک صفحے کی بجائے 2 سبق دیں تو وہ خوش سناتا ہے، آج میں نے 2 صفحے سبق لیا ہے۔ یہ مدرسے کے بچوں کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ تو یہ جو ترقی کا شوق ہے، آگے بڑھنے کا شوق ہے، یہ ہر ایک کے اندر ہوتا ہے۔ عورتوں میں بننے سنورنے کا شوق ہوتا ہے، وہ چاہے کتنی حسین ہو، وہ کہتی ہیں ہم اور حسین ہو جائیں۔ آج کل نوجوانوں میں بھی یہ مرض آ گیا ہے، وہ حسین بننے کی کوشش کرتے ہیں، خوبصورت بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسی کریمیں آ گئی ہیں جو کالے کو سفید دکھاتی ہیں، ایسی کریمیں آ گئی ہیں، ہے کالا لیکن کریم لگاؤ تو گورا نظر آتا ہے۔ یہ بھی ایک شوق ہے، آگے بڑھنے کا شوق۔ جس کو جس لائن سے دلچسپی ہے وہ اس لائن میں اوروں کو پیچھے چھوڑنا چاہتا ہے اور اوروں سے آگے نکلنا چاہتا ہے۔ یہ ہر انسان کی فطرت ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی بندے سے یہی چاہتے ہیں کہ وہ آگے بڑھے، بس اللہ تعالیٰ کی منشا اور پسند اور بندے کی پسند میں تھوڑا فرق ہے کہ انسان دنیاوی لائنوں میں آگے بڑھنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنے قرب میں آگے بڑھنے والا دیکھنا چاہتے ہیں۔ بعض لوگوں کو تعلقات بنانے کا بہت شوق ہوتا ہے، تعلقات بنانے کا۔ پہلے وہ کونسلر وغیرہ سے تعلق بناتے ہیں، جب ان سے تعلق اچھا بن جاتا ہے، الگ سلیگ ہو جاتی ہے اور آگے تک رسائی ہو جاتی ہے، پھر وہ کسی ایم پی کے ساتھ تعلق بنانے کی کوشش کرتے ہیں، پھر وہ کسی ایم این اے کے ساتھ تعلق بنانے کی کوشش کرتے ہیں، پھر کبھی وزیر اعلیٰ کا ادھر کو گزر ہو تو یہ ایم پی ایم این اے سے کہلواتا ہے کہ جی میری چائے کے لیے اگر وہ آ جائیں تو مہربانی ہوگی۔ لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں ایک وزیر کو چائے پلانے کے لیے۔ ایک جگہ کسی وزیر کی دعوت تھی تو ہمیں بھی انہوں نے کہا کہ بھی آپ بھی آ جائیں، ہم آ جائیں گے۔
ہمیں تو حق بات کہنی ہوتی ہے، اللہ کی بات سنانی ہوتی ہے۔ غریب مل جائیں تو ان کو سنا دیتے ہیں، امیر مل جائیں تو ان کو سنا دیتے ہیں، پڑھے لکھے مل جائیں تو ان کو سناتے ہیں، ان پڑھ مل جائیں تو ان کو سناتے ہیں۔ تو آج وزیر کو سنا دیں گے۔ چنانچہ ہم وہاں چلے گئے۔ جب گئے تو لاکھوں روپیوں کا سامان بچھا ہوا تھا۔ کتنوں کا سامان؟ قسم قسم کی چیزیں۔ وزیر صاحب آئے اور آ کے بیٹھے اور آ کے ساری چیزوں کو پہلے چیک کیا، تو ان میں سے ایک کھجور اٹھائی، تھوڑا سا ایک گھونٹ زمزم کا پیا، اور کوئی پیزے میں سے اتنا سا ٹکڑا توڑا، وہ کھایا، اور بس۔ اور پھر وہ تھوڑی دیر کے بعد اڑ گئے۔ مجھ سے کہا آپ دعا کرائیں، پھر وہ اڑ گئے۔ میزبان جو تھا اس سے میں نے کہا یار تم نے اتنے پیسے خرچ کیے ہیں، یہ سارا سامان کہاں جائے گا؟ تمہیں پتہ نہیں تھا کہ یہ کیا کھاتے ہیں؟ تم اتنا ہی رکھتے؟ کہا نہیں، یہ بے عزتی کی بات ہے۔ جب وزیر آئے تو لاکھوں کے کھانے بچھائے جاتے ہیں، چاہے کھانا کھایا نہ جائے، استعمال نہ ہو، لیکن یہ اچھا لگتا ہے کہ لاکھوں کا کھانا بچھایا گیا، ہزاروں کا کھانا بچھایا گیا۔ تو بہت سے لوگوں کو دنیا داروں سے تعلق بنانے کا شوق ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک چسکا ہے، یہ بھی ایک نشہ ہے، اس پہ انسان لاکھوں روپے لٹا دیتا ہے۔ لیکن ایک چسکا اور ہے، وہ یہ ہے کہ میرا اللہ سے تعلق بن جائے۔ یہ بھی ایک چسکا ہے، یہ بھی ایک نشہ ہے۔ اللہ کرے ہم سب کو لگ جائے کہ میرا تعلق اللہ سے بن جائے، مجھے اللہ سے محبت ہو جائے، میری اللہ تک رسائی ہو جائے، مجھے حضور سے محبت ہو جائے، اور میری حضور تک رسائی ہو جائے، مجھے حضور کا دیدار نصیب ہو جائے، مجھے حضور کی زیارت نصیب ہو جائے۔ یہ بھی ایک شوق ہے۔ ہمارے ایک ساتھی نے کہا، ہمارے ایک ساتھی نے بتایا کہ ایک دن میں گھر میں داخل ہوا تو میرے چھوٹے بچے 4, 5, 6 سال کے بچے آپس میں کٹھے بیٹھے ہوئے ہیں اور پتہ نہیں کیا پڑھ رہے ہیں، خاموش، سر جھکا ہوا ہے، کچھ پڑھ رہے ہیں۔ کہنے لگے، میں نے بچوں سے پوچھا بچوں کیا پڑھ رہے ہو، کیا مسئلہ ہے، آج کوئی خاص وظیفہ پڑھ رہے ہو کیا؟ کہنے لگے ابو آج ہم سب مل کے درود پڑھ رہے ہیں تاکہ رات کو ہمیں حضور کی زیارت ہو۔ کہیں بچے کٹھے بیٹھ کے ننگی فلمیں دیکھتے ہیں، کہیں بچے کٹھے بیٹھ کے پب جی کھیلتے ہیں، اور کہیں اللہ تعالیٰ نے ایسے گھر بھی بنائے ہیں کہ بچے کٹھے بیٹھ کے درود پڑھ رہے ہیں تاکہ سرکار کا دیدار ہو۔ وَمِن مَذْهَبِي حُبُّ الدِّيَارِ لِأَهْلِهَا وَلِلنَّاسِ فِي مَا يَعْشَقُونَ مَذَاهِبُ۔ عربی ایک عرب شاعر کا شعر ہے، وَمِن مَذْهَبِي حُبُّ الدِّيَارِ لِأَهْلِهَا وَلِلنَّاسِ فِي مَا يَعْشَقُونَ مَذَاهِبُ۔ بھائی ہم تو جس سے پیار کرتے ہیں نا، اس کے در و دیوار سے بھی پیار کرتے ہیں۔ ہمارا مذہب تو یہ ہے، اور ہر ایک کا اپنا اپنا مذہب ہے، بے شک وہ اپنی پسند پر چلے۔ تو کسی کی پسند پب جی ہے، کسی کی پسند فلمیں ہیں، کسی کی پسند ڈرامے ہیں، کسی کی پسند لڑکیوں کی تصویریں ہیں، کسی کی پسند ویڈیو گیمز ہیں، اور کسی کی پسند حضور کا دیدار ہے، کسی کی پسند اللہ کا تعلق ہے، کسی کی پسند اپنی قبر کو منور کرنا ہے، کسی کی پسند جنت کے اعلیٰ مقامات کو پانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے تمام بندے اور بندیوں کو اس بات کی طرف راغب کیا ہے کہ میرے بندو، میری بندیوں، دنیا کے شوق نہ کرو، اس لیے کہ دنیا کے شوق تمہارے پورے ہو بھی گئے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ اس کی اینڈ کیا ہے؟ اس کی اینڈ زیرو ہے۔ ایک آدمی کو شوق ہے کہ جی میں بھی ایم پی اے بن جاؤں، چلو جی ایم پی اے بن گیا، سال ہا سال دھکے کھا کھا کے اور رشوتیں دے دے کے آخر ایم پی اے بن گیا۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ کیا ایم پی اے مرتے نہیں ہیں؟ کیا ایم پی اے مریں گے نہیں؟ کیا ایم پیوں کی قیامت کے دن پیشی نہیں ہوگی؟ کیا ایم پی اے قبروں میں نہیں جائیں گے؟ کیا ایم پی اے روٹی کی بجائے سونا کھاتے ہیں، چاندی کھاتے ہیں، کیا کھاتے ہیں؟ ہمارے ہی جیسے انسان ہوتے ہیں۔ خدائے پاک کی قسم، اگر ان وزیروں کو، اگر ان سیاستدانوں کو پتہ چل جائے نا
کہ ان کی سیاست پر قیامت کے دن ان سے کتنی سخت پوچھ گچھ ہوگی، تو یہ سب کے سب سیاست کا میدان چھوڑ کے تاکہ مسجد کا کونا پکڑ کے بیٹھ جائیں۔ اور ہمارے زمانے کی جو سیاست ہے وہ تو سراسر، جتنی ہماری سیکولر جماعتیں ہیں یہ سب کے سب صرف بھوکے ہیں۔ ان کو مال چاہیے، پیسہ چاہیے، دنیا چاہیے، عہدے چاہیے، کرسیاں چاہیے۔ یہ ان کرسیوں کے لیے پاگل ہیں، یہ ان کرسیوں کے لیے دھاندلیاں کرتے ہیں، ان کرسیوں کے لیے الیکشن کو اپنے حق میں لاتے ہیں، ان کرسیوں عہدوں کے لیے، لوگوں میں بڑا بننے کے لیے، عہدے دار بننے کے لیے یہ سارے رولے ڈالتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، اشد الناس عذابا یوم القیامت الامراء، کل قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب حکمرانوں کو ہوگا، اس لیے کہ حکمران اپنے گناہوں کی بھی سزا بھگتیں گے، اوروں ان کی نگرانی میں جتنی اللہ کی نافرمانیاں ہوئیں ان سب نافرمانیوں کی سزا بھگتیں گے۔ یہ جتنے پولیس افسر ہیں، اور یہ جتنے جج صاحبان ہیں، اور یہ جتنے وکلاء ہیں، اور یہ جتنے ڈی سی اور اے سی ہیں، اور یہ جتنے کونسلر ہیں، اور یہ جتنے ایم پی ایز اور ایم این ایز ہیں، یہ سب کے سب اپنے گناہوں کی سزا الگ بھگتیں گے، اور ان کی نگرانی میں، ان کی ماتحتی میں جتنی اللہ کی نافرمانیاں ہوئیں ان نافرمانیوں کی سزا الگ بھگتیں گے۔ اور قیامت کے دن تو کوئی اپنے گناہوں کی سزا بھی نہیں بھگت سکتا، اتنی سخت سزائیں ہیں، تو اوروں کی سزائیں کیسے بھگتے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکمران ہیں، جب دنیا سے جا رہے ہیں تو رو رہے ہیں، اور ان کا سر اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر کی گود میں ہے، اور آنتیں کٹ چکی ہیں، اور خون مسلسل جاری ہے، تھم نہیں رہا، اور بار بار بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے۔ اپنے بیٹے کی گود میں سر رکھا ہوا ہے، اور بیٹے سے فرمانے لگے، بیٹا، جب ان کو محسوس ہوا نا کہ بس اب جانے والا ہوں، تو اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا، میرا سر اپنی گود سے اتار کر زمین پہ رکھ دو۔ تو بیٹا اس کو گوارا کر سکتا ہے کہ باپ دنیا سے جا رہا ہو اور اس کا سر مٹی میں رکھا ہوا ہو؟ بیٹا برداشت کر سکتا ہے اس کو؟ چنانچہ لیکن حضرت عمر چونکہ جلالی تھے تو بیٹے نے سر گود سے اٹھا کے پنڈلی پہ رکھ دیا، زمین کے قریب کر دیا۔ یہ جگہ اونچی ہے، یہ جگہ ذرا نیچی ہے، پنڈلی وہاں پہ رکھ دیا۔ جب وہاں پہ رکھا تو حضرت عمر نے ڈانٹ پلائی اور فرمایا زمین پہ رکھو۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر نے بادل ناخواستہ، نہ چاہتے ہوئے، ان کے مبارک سر کو مٹی میں رکھا، زمین پہ رکھا، تو اپنے چہرے اور اپنی داڑھی کو زمین میں لوٹ پوٹ کرنے لگے، اور اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے، یا اللہ، میں اپنی نیکیوں کا تجھ سے اجر نہیں چاہتا، میری نیکیوں اور میری کوتاہیوں کو آپس میں ادلا بدلا کر کے مجھے معاف کر دے۔ حضرت علی ان سے ملنے آئے، حضرت علی حضرت عمر سے ملنے آئے۔ لوگ کہتے ہیں حضرت علی حضرت عمر کی بنتی نہیں تھی، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ حضرت عمر حضرت علی کی خوب بنتی تھی، حضرت علی اور حضرت عمر کی خوب بنتی تھی، ایسی بنتی تھی کہ حضرت علی نے اپنی بیٹی حضرت عمر کو دی۔ حضرت عمر کی ایک بیوی کا نام ام کلثوم ہے، اور یہ حضرت علی المرتضیٰ کی بیٹی حضرت اماں فاطمۃ الزہرا کی بیٹی ہیں۔ تو گویا چنانچہ حضرت عمر حضرت علی کے داماد ہوئے، تو کوئی اپنے داماد سے بھی انبن رکھتا ہے؟ داماد سے تو ویسے ہی بنا کے رکھتے ہیں لوگ۔ حضرت علی پوچھنے آئے، ساتھ اپنے بیٹے امام حسن بھی تھے۔ تو جب حضرت علی تشریف لائے تو حضرت عمر رو رہے تھے، تو حضرت علی نے عرض کیا، ما یبکیک یا امیر المؤمنین، امیر المؤمنین آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو فرمانے لگے، لا ادری ایذهب بی الی الجنۃ ام الی النار، میں نہیں جانتا ہوں کہ اب مجھے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا یا جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ تو حضرت علی نے کہا، امیر المومنین آپ روئے نہیں،
میں نے اپنے ان کانوں سے اللہ کے نبی کو بہت دفعہ یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ سیدہ کہول اہل الجنت ابو بکر و عمر، جنت کے ادھیڑ عمر کے لوگوں کے سردار ابو بکر اور عمر ہوں گے۔ تو آپ تو جنتیوں کے سردار ہیں، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ جب یہ فرمایا تو حضرت عمر کے آنسو تھم گئے اور کہا علی قیامت کے دن یہ بات کہہ دو گے اللہ کے سامنے کہ اللہ کے نبی نے یہ کہا تھا؟ تو فرمایا صرف میں نہیں کہوں گا، میرا یہ بیٹا حسن بھی اس بات کی گواہی دے گا۔ تو یہ شوق ہے کہ جی میں بھی ایم پی اے بن جاؤں، ایم این اے بن جاؤں، صلاحیت ہے نہیں اور ایم پی اے بننے کا شوق ہے، یہ ایک شوق ہے۔ ہمارے علماء، ضمناً بات آ گئی ہے تو اس بات کو کلیئر کر دیا جائے، ہمارے علماء جو سیاست کے میدان میں اترتے ہیں یہ کرسی کے لیے نہیں اترتے ہیں، یہ نااہلوں سے کرسیوں کو بچانے کے لیے اترتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ہمارے علماء، ہمارے اہل حق اگر سیاست کے میدان میں اترتے ہیں تو یہ نااہلوں سے حکومت کو، اداروں کو، کرسیوں کو، عہدوں کو بچانے کے لیے اترتے ہیں کہ کہیں نااہل یہ اس کے مالک نہ بن بیٹھیں اور پھر عوام الناس کا خون نہ نچوڑیں، اس لیے وہ میدان میں اترتے ہیں۔ تو وہ اپنی خواہش کے لیے نہیں اترتے ہیں، وہ آپ کے بھلے کے لیے، عوام کے بھلے کے لیے اترتے ہیں، جو کہ عین عبادت ہے، جو کہ عین اللہ کا حکم ہے اور یہ ضروری ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ سیاست الگ چیز ہے، دین الگ چیز ہے۔ نہیں، ہمارا دین ناقص نہیں ہے، ہمارا دین ناقص نہیں ہے، ہمارا دین کامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی پر 9 ذی الحجہ کو، حجۃ الوداع کے موقع پر، 9 ذی الحجہ عرفات کے میدان میں عصر کی نماز کے بعد کا جو ٹائم ہوتا ہے، اس میں ہمارے نبی پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی ایک آیت اتاری، جس آیت میں اللہ نے اس بات کو واضح کر دیا کہ جس دین میں کسی ایک چیز کے لیے بھی رہنمائی نہ ہو وہ دین کامل نہیں ہے، وہ دین ناقص ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے میرے نبی، آج میں نے تیرے لیے دین کو کامل مکمل کر دیا، اب اس میں کوئی کمی باقی نہیں رہی، کوئی کسر باقی نہیں رہی، اس میں ہر ایک کی، ہر لائن کے لیے رہنمائی ہے۔ اگر سیاست دین نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے دین میں سیاسیوں کے لیے رہنمائی کے اصول نہیں ہیں، پھر تو ہمارا دین ناقص ہوا۔ ہمارا دین ناقص نہیں ہے، ہمارا دین کامل ہے۔ ہمارے دین کو ہمارے دین سے چپراسی کو بھی رہنمائی ملتی ہے، کلرک کو بھی رہنمائی ملتی ہے، صدر اور وزیر کو بھی رہنمائی ملتی ہے، بادشاہوں کو بھی رہنمائی ملتی ہے، غریبوں کو بھی رہنمائی ملتی ہے، مردوں کو بھی رہنمائی ملتی ہے، عورتوں کو بھی رہنمائی ملتی ہے، کنواروں اور کنواریوں کو بھی رہنمائی ملتی ہے، شادی شدوں کو بھی رہنمائی ملتی ہے۔ ایک بچی ابھی کنواری ہے، اس کو بھی دین سے رہنمائی ملتی ہے۔ اب جب اس کی شادی ہو گئی، کسی کی بیوی ہو گئی، اس کے لیے بھی رہنمائی موجود ہے۔ ابھی یہ ماں بن گئی تو اس کی بھی رہنمائی شریعت میں موجود ہے۔ ہمارا دین کامل ہے۔ تو ہر انسان کا الگ شوق ہے، ہر انسان کو آگے بڑھنے کا شوق ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بندے کے دل میں فانی دنیا کا شوق نہ ہو، بلکہ اس کے دل میں یہ شوق ہو کہ میں اللہ کے قریب کیسے ہو جاؤں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ اس کی ترغیب دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ ارضها السماوات والارض اعدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ يحب المحسنین سابقوا الى مغفرۃ من ربکم وجنہ عرضها كعرض السماء والأرض والسابقون السابقون أولئك المقربون والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم۔ ان تمام آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا کا شوق نہ کرو، اس لیے کہ دنیا مل بھی گئی تو ایک دن چھوٹ جائے گی،
موت پہ ہر چیز چھوٹ جاتی ہے، موت پہ ہر چیز چھوڑا دی جاتی ہے۔ تم شوق وہ کرو کہ جس چیز کا تم نے شوق رکھا ہے وہ تمہارے ساتھ باقی بھی تو رہے نا، اور وہ اللہ کا تعلق ہے، اللہ کا قرب ہے، اللہ کی محبت ہے، اللہ کے نبی کا قرب ہے، اور وہ جنت ہے، اور جنت کی نعمتیں ہیں۔ جنت کی نعمتوں میں آگے بڑھنا یہ مسلمان کی شان ہے۔ مسلمان دنیا کی فانی چیزوں میں آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتا، بلکہ مسلمان آخرت کے درجات میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمارے نبی کے زمانے میں جب کبھی بھی آپ علیہ السلام نے کسی صحابی میں دنیا کا شوق دیکھا، آپ نے فوراً ان کی اصلاح فرمائی۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ، جنگ ہوئی کافروں سے، اس میں مال غنیمت ملا، کسی کے حصے میں کپڑے آئے، کسی کے حصے میں جوتے آئے، کسی کے حصے میں سواری آئی، کسی کے حصے میں تلواریں آئیں، کسی کے حصے میں کمانے اور تیر آئے، مختلف چیزیں حصے میں آئیں۔ اب جس کو جس چیز کی ضرورت تھی، جس کو جس چیز کی ضرورت نہیں تھی وہ بیچ دیتا تھا، اور ان پیسوں سے وہ چیز خریدتا کہ جس کی اس کو ضرورت ہے۔ تو اس طرح خریدتے بیچتے رہتے تھے۔ ایک دفعہ ایک غزوے میں مال غنیمت ملا، ایک صحابی نے سامان جو اس کے حصے میں آیا وہ بیچا اور خریدا اور بیچا اور خریدا اور بیچا اور خریدا۔ ایک دن کے اندر ان کو بہت بڑا نفع ہوا۔ اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ آج مجھے سب سے زیادہ نفع ہوا ہے۔ اور انہوں نے کتنا ہوا ہے؟ کہا جی 300 اوقیہ چاندی ایک دن میں میں نے کمائی ہے۔ کتنی چاندی کمائی ہے؟ 300 اوقیہ چاندی۔ اب 300 اوقیہ کسے کہتے ہیں؟ ابھی اس کا حساب لگاتے ہیں، کیلکولیٹر پاس والا کوئی نکال لے باہر۔ 300 اوقیہ چاندی، ایک اوقیے میں 40 درہم ہوتے ہیں۔ آپ کی توجہ ہے سب کی؟ آپ بور تو نہیں ہو رہے؟ تھک تو نہیں رہے؟ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ ایک اوقیے میں کتنے درہم ہوتے ہیں؟ 40 درہم۔ تو 40 کو دے دیں پہلے 300 سے ضرب، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد 4.25 درہم کا ہوتا ہے ایک تولہ، 4.25 درہم کا ایک تولہ۔ تو اگر 300 سے ضرب دیں گے 40 کو تو یہ کتنے بن جائیں گے؟ 12,000 بن گئے۔ 12,000 بن گئے، 12,000 بن گئے۔ ان 12,000 کا ایک تہائی نکال لیں، وہ بنے گا 4,000۔ پھر اس میں سے تھوڑا سا اور ڈال لیں تو یہ بن جائیں گے 5 یا 6,000۔ اب 5-6,000 تولہ چاندی، ایک چاندی کا تولہ اگر 3,000 کا ہے تو 5,000 تولے کتنے کے ہو گئے؟ 5,000 ضرب 3,000، 15 لاکھ یا 1,50,00,000 دیکھیں، 1,50,00,000۔ 1 کروڑ بھائی، ایک دن میں اگر کسی کو 1,50,00,000 کا نفع ہو تو خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بولیے تو صحیح، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کسی کو 1,50,00,000 کا نفع ہو سکتا ہے؟ ہوتا ہی نہیں ہے۔ اتنا بڑا نفع کسی کو ہو جائے گا اگر ہوگا کٹھیاواڑی میمن تو اس کو تو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا۔ 1,50,00,000 کا نفع ایک دن میں، ایک دن میں 1,50,00,000 کا نفع۔ اب جب ہوا تو وہ خوش آئے اور آ کے حضور کو بتایا رسول اللہ آج مجھے سب سے زیادہ نفع ہوا ہے۔ کتنا ہوا ہے بھائی؟ 300 اوقیہ چاندی، یعنی 1,50,00,000 کا نفع۔ ہمارے نبی نے دیکھا کہ میرے صحابی کو دنیا کا شوق چڑھ رہا ہے، آپ نے فوراً ان کی اصلاح فرمائی اور فرمایا کیا میں تمہیں اس سے بھی نفع کی چیز نہ بتاؤں؟ کہ حضور ضرور بتائیے۔ فرمایا فرض نماز پڑھنے کے بعد جب فارغ ہو جاؤ تو 2 رکعت نفل پڑھ لیا کرو، یہ اس سے بڑا نفع ہے۔ سارعوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ ارضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ بنگلے بنا لیے تو بنگلے تو یہیں پڑے رہیں گے، تو آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ آپ نے عہدہ لے لیا، عہدہ تو یہیں رہ جائے گا، آپ اکیلے قبر میں چلے جائیں گے۔ آپ نے اچھا لباس، اچھی پوشاک پہن لی، لیکن آپ تو جب قبر میں جائیں گے تو آپ کو تو وہی کفن کا ٹکڑا دیا جائے گا، لباس تو آپ کا اتار دیا جائے گا۔ اگر آپ اس پورے ضلع کے سب سے بڑے زمیندار بن گئے، 2,500-3 ہزار ایکڑ کے زمیندار بن گئے، تو آپ کو کیا ہوگا؟ آپ کو تو 2 گز زمین ملے گی جس میں آپ نے دفن ہونا ہے، 2,500 ایکڑ کہاں جائے گا؟ تو یہ کتنے فضول شوق ہیں۔
ایسی گاڑی ہو، ایسا موبائل ہو، ایسی بیوی ہو، ایسے اتنے بچے ہو، اتنا مال ہو، اتنی دولت ہو، یہ سارے شوق فضول ہیں۔ صحیح شوق وہ ہے جس کا شوق ہمیں اللہ نے دلایا، اللہ کے نبی نے دلایا، اور وہ شوق کیا ہے کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں، اللہ کے قریب ہو جائیں، اللہ کے قریب ہو جائیں، ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، اللہ کے نبی کا قرب حاصل ہو جائے، جنت کے اعلیٰ درجات حاصل ہو جائیں۔ ہمارے نبی غزوہ بدر میں تشریف فرما ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو، اب چونکہ دونوں لشکروں میں کوئی مناسبت نہیں تھی، مناسبت ایسے نہیں تھی کہ کفار تھے 1000 اور یہ تھے 313، اور ان کے پاس بہت ہتھیار تھے، ان کے پاس ہتھیار تھے ہی نہیں۔ 313 میں سے صرف 2 کے پاس گھوڑا ہے۔ اب بتائیے کیسے لڑائی کیسے ہوگی؟ کشتی تھوڑی لڑنی ہے کہ گھوڑے سے اتر کے لڑنی ہے، تو گھوڑوں پہ بیٹھ کے لڑائی لڑنی ہوتی ہے۔ ادھر سب کے پاس گھوڑے اور سواریاں، ادھر صرف 2 کے پاس گھوڑا، ادھر تلواریں ہی تلواریں، تیر ہی تیر، نیزے ہی نیزے، اور ادھر تلواریں صرف 8۔ 313 کے پاس بھی صرف 8 تلواریں، تو کوئی مناسبت ہی نہیں۔ اور پھر ضروریات کا حال یہ ہے کہ ہمارے نبی اللہ پاک سے کہہ رہے ہیں اللہم انہم حفاۃ عراۃ، یا اللہ ان کے پاس تو پہننے کے پورے کپڑے بھی نہیں ہیں، ان کے پاؤں میں تو جوتے بھی نہیں ہیں، ننگے پاؤں یہ چل کے میرے ساتھ آئے ہیں تیرے نام پہ لڑنے کے لیے، یا اللہ تو ان کی مدد فرما۔ تو ان دونوں لشکروں میں کسی قسم کی مناسبت نہیں ہے۔ اس موقع پر ہمارے نبی نے صحابہ کو بٹھایا، اور صحابہ کو بٹھا کے آپ نے ایک جملہ فرمایا، وہ فرمایا قوموا الی جنت ارضها السماوات والارض، اٹھو بڑھو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین آسمان کے برابر ہے۔ تو سب کے سب اپنی جانیں دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ ان صحابہ میں ایک انصاری تھے عمیر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب انہوں نے یہ بات سنی نا، آپ علیہ السلام نے تو بیان نہیں کیا، تقریر نہیں کی، ایک جملہ فرمایا قوموا الی جنت، ایک جملہ۔ جب انہوں نے سنا تو وہ کہنے لگے واہ 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 سبحان اللہ سبحان، جیسے ہم سندھی میں کہہ دیں سبحان اللہ سبحان اللہ، کہنے لگے واہ 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 کتنی خوبصورت ہے جنت۔ یہ واہ 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 کہہ رہے تھے، اور جھولی میں کچھ کھجوریں تھیں وہ کھا رہے تھے۔ تو ہمارے نبی نے ان کو دیکھا کھجوریں کھا رہے ہیں، واہ واہ کر رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا بھائی آپ واہ 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 کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں بھی اس جنت میں جاؤں۔ آپ نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ تو جنتی ہے۔ جب یہ فرمایا نا تو انہوں نے فوراً دیکھا اپنی جھولی کی کھجوروں کو، کہنے لگے لئن انا اکلت لئن انا حییت حتی آکل تمراتی ہذہ ان ہذہ لحیات طویلۃ، اگر میں جنتی ہی ہوں تو پھر اتنا انتظار کروں کہ یہ کھجوریں ختم کر کے پھر جاؤں اور کفار سے لڑوں اور شہید ہو جاؤں پھر جنت میں جاؤں؟ بھئی یہ تو بہت انتظار ہے، اب مجھ سے انتظار نہیں ہوتا۔ چنانچہ ایک جھولی میں پڑی ہوئی کھجوروں کو پھینکا اور تلوار کو لیا، کفار کے مجمع میں گھسے اور شہید ہو گئے۔ حضرات صحابہ کو کبھی اس کا شوق نہیں ہوا، گھر ایسا، بنگلہ ایسا، سواری ایسی، پیسہ اتنا، زمینیں اتنی، کبھی ان کو اس کا شوق نہیں ہوا۔ ایک صحابی آئے ہمارے نبی کے پاس، غریب آدمی، غریب بھی تھے، بدصورت بھی تھے، کالے بھی تھے۔ بعض کالے ہوتے ہیں لیکن خوبصورت ہوتے ہیں، نقشہ بڑا اچھا ہوتا ہے ان کا، لیکن بعض کالے بھی ہوتے ہیں، بدصورت بھی ہوتے ہیں۔ اس صحابی کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، وہ صحابی ہمارے نبی کے پاس آئے، کہنے لگے اپنی پوزیشن خود حضور کو بتائی، رجل اسود، کالا ہوں، قبیح الصورہ، بدصورت بھی ہوں، لا مال لی، ایک دمڑی بھی میرے پاس نہیں ہے، بہت غریب ہوں، ایک روپیہ بھی میرے پاس نہیں ہے، اگر میں اللہ کے نام پہ اپنی جان کو قربان کروں تو مجھے بھی کچھ ملے گا، یا سارے درجے مالداروں کو ہی ملیں گے، پیسے والوں کو ہی ملیں گے؟ اور ہمیں نہیں، اگر تو نے اللہ کے نام پہ جان دی تو اللہ تجھے جنت کے اعلیٰ درجات عطا فرمائے گا۔ یہ بات سنی، اب اس کالے کو، سیافام کو، بدصورت کو اور غریب مسکین کو یہ شوق نہیں ہے کہ عبد الرحمن بن عوف ارب پتی آدمی، یار میرے پاس مال کیوں نہیں، حضور مجھے کوئی وظیفہ تو بتائیں نا کہ میں بھی عبد الرحمن بن عوف جیسا بن جاؤں۔ یہ نہیں کہہ رہے،
हुजूर मुझे भी कोई वजीफा बताएं, आपके दामाद उस्मान जैसा मैं भी मालदार हो जाऊं। ये नहीं कह रहे। गरीब हैं, बदसूरत हैं और काले हैं, ये भी नहीं कह रहे हुजूर ये सारे इतने खूबसूरत हैं, मेरी शक्ल अजीब सी है, आप मेरे लिए दुआ करें ना, मैं भी गोरा हो जाऊं। भाई हुजूर की दुआ से काला गोरा हो सकता है कि नहीं हो सकता? लेकिन किसी काले ने हुजूर से दुआ नहीं कराई। हुजूर की दुआ से बदसूरत खूबसूरत हो सकता है कि नहीं हो सकता? लेकिन किसी बदसूरत ने हमारे नबी से खूबसूरती की दुआ नहीं कराई, बल्कि दुआ कराई तो ये कराई, हुजूर दुआ करें अगर मैं अपनी जान दे दूं तो मुझे भी कोई जन्नत का हिस्सा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और मैं क्यों नहीं मिलेगा, जरूर मिलेगा। चनाचे इस बात को सुनते ही तलवार को लिया, कुफ्फार के मजमे में घुसे और लड़ते लड़ते शहीद हुए। जब वो गिरे तो अल्लाह के नबी ने उनको गिरते देखा तो अल्लाह के नबी उनके पास चले गए, उनके चेहरे को आपने अपनी गोद में रखा, उसके चेहरे से आप मट्टी साफ करने लगे और आपने फरमाया, ए शख्स तू कहता था मैं काला हूं, लक़द बय्यदल्लाहु वजहक, अल्लाह ने तेरे चेहरे को सफेद कर दिया। और तू कहता था मैं कबीह सूरह बदसूरत हूं, लक़द हस्सनल्लाहु वजहक, अल्लाह ने तुझे खूबसूरत कर दिया। और तू कहता था मैं गरीब हूं, लक़द कस्सरल्लाहु मालक, अल्लाह ने तुझे बहुत मालदार कर दिया। फिर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लक़द रअयतु इस्नतैन मिनल हूरिल ईन ततनाज़अन फी जुब्बतिही, मैंने जन्नत की दो हूरों को देखा जो उस काले के जुब्बे से लिपट के आपस में लड़ रही हैं। एक कहती है मैं इसके साथ कब्र में जाऊं, दूसरी कहती है मैं इसके साथ कब्र में जाऊं। मुसलमान को दुनिया का शौक नहीं होना चाहिए, मुसलमान को अल्लाह के कुर्ब का शौक हो, अल्लाह की मोहब्बत का शौक हो, अल्लाह वाला बनने का शौक हो। लोग कहते हैं कि जी मेरे बच्चे के लिए दुआ करें कि ये डॉक्टर बन जाए, ये इंजीनियर बन जाए, ये अफसर बन जाए। ये नहीं कहते मेरे बच्चे के लिए दुआ करें कि ये अल्लाह वाला बन जाए। भाई डॉक्टर बन गया तो आजकल के डॉक्टर अल्लाह वाले हैं क्या? आपसे पूछता हूं, कोई अल्लाह माशाल्लाह कोई होगा छुपा छुपा, लेकिन बज़ाहिर जिस इस मुआशरे में जिन्होंने जुल्म की आग भड़काई हुई है उनमें से एक तबका डॉक्टरों का भी है। कराची में लियाकत नेशनल हॉस्पिटल बड़ा अस्पताल है, वहां के एक डॉक्टर ने, हमारे साथी हैं, तबलीगी साथी हैं, उन्होंने मुझे खुद वहां के डॉक्टर हैं, उन्होंने मुझे खुद कारगुजारी सुनाई। कहा जी यहां पे एक लड़की आई अपनी मां को लेके गाड़ी में डाल के, एक लड़की अपनी मां को लेके आई अस्पताल में, उसको हार्ट अटैक हो गया था, गिर गई थी, बेटी ने उसको उठाया, मर्द कोई था नहीं घर में, गाड़ी में डाला, उसको उठा के ले आई। तो जो ही लाई तो पहले काउंटर पे जाना पड़ता है, तो काउंटर वालों से कहा जल्दी से मेरी मां को दाखिल करो, कुछ करो मेरी मां मर न जाए। तो काउंटर वालों ने कहा पहले यहां 10,000 रुपए रखो। उस जमाने की बात है, 10,000 रुपए का टीका लगता था हार्ट अटैक के मरीज को। फिर उसके बाद उसको इमरजेंसी वार्ड में डालते थे और उसके बारे में सोचते थे कि अब इसका क्या करना है। ये टीका इंतहाई अहम होता है और उसकी कीमत थी 10,000। उसने कहा पहले 10,000 रखो फिर टीका लगेगा। उसने कहा मैं तो अपनी मां को गिरते देख के इसको जल्दी से उठा के ला, मैं तो कोई पैसे नहीं लाई हूं, पर्स नहीं लाई हूं, आप मेरी ये बालियां ले लो, ये रख लो, मैं आपको पैसे दे दूंगी, पहले मेरी मां को टीका लगाओ। उन जालिमों ने उससे पैसे ही मांगे कि हम क्या करेंगे जेवर को, हमें पैसे चाहिए, हमें जवाब देना है। यहां तक के उसकी मां काउंटर पे ही तड़प तड़प के मर गई। क्या क्या रोले डाल रखे हैं इन डॉक्टरों ने। लेबोरेटरी वालों के साथ अलग सेटिंग हुई है, मेडिकल स्टोर वालों के साथ अलग सेटिंग हुई है, मेडिकल रैप वालों के साथ इनकी अलग सेटिंग हुई है, मेडिसिन एजेंसियों के साथ अलग इनकी सेटिंग हुई है। और जो दवाइयां मरीज को नहीं भी चाहिए वो भी लिख के बेचारे को दे देते हैं। वो कमाता है सारा दिन धक्के खा खा के 500 रुपए, और डॉक्टर ही की फी लिखी हुई है 4,000 और 5,000 रुपए। बताइए बीमार होना हमारे जमाने में जुर्म हो गया कि नहीं हो गया? बीमार होना जुर्म हो गया है। लोग कहते हैं दुआ करें मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए। क्यों कह रहे हैं? इसलिए कि डॉक्टर बनेगा तो बड़ा कसाई बनेगा, डॉक्टर बनेगा तो ज्यादा पैसा बनाएगा। देख रहे हैं ना कि डॉक्टरों की बिल्डिंगें बुलंद ही होती चली जा रही हैं, ऊंची ही होती चली जा रही हैं। इसलिए वो कह रहा है आप दुआ करें मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए। ये नहीं कहता आप दुआ करें मेरा बेटा पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जीलानी जैसा बन जाए।
یہ نہیں کہتا دعا کرے میرا بیٹا حماد اللہ حالیجوی جیسا ہو جائے، یہ نہیں کہتا دعا کرے میرا بیٹا شیخ تاج محمود امروٹی جیسا ہو جائے، یہ نہیں کہتا دعا کرے میرا بیٹا امام ربانی مجدد الف ثانی جیسا ہو جائے، یہ نہیں کہتا آپ میرے بیٹے کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کو شاہ عبد اللطیف بھٹائی جیسا ولی بنا دے، اللہ اس کو غوث بہادین زکریا جیسا ولی بنا دے. یہ دعائیں کہیں سننے کو ہی نہیں ملتی. شوق ہی نہیں اس کا. دنیا کا شوق چڑھاؤ، پیسہ پیسہ پیسہ، مال دولت، پراپرٹیاں، جائیدادیں، زمینیں، دکانیں، کارخانے، ملازمتیں، بڑی تنخواہیں، اونچے گریڈ، یہ شوق ہے. یہ سب شوق فضول ہیں، بکواس ہیں. اللہ پاک نے ہمیں ان سارے شوقوں سے نکلنے کی ترغیب دی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کا شوق دلا رہے ہیں کہ تم ان چیزوں کا شوق کرو جو ہمیشہ رہنے والی ہیں. آپ علیہ السلام اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے ایک دفعہ تشریف لائے، حضرت اماں فاطمہ سے رضی اللہ تعالی عنہا سے. تو حضرت اماں فاطمہ نے بڑی تکلیف کی زندگی گزاری، بہت تنگی کی زندگی گزاری. آپ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ آپ کی بیٹی اپنے ہاتھ سے چکی چلا رہی ہے. حضرت اماں فاطمہ کی عمر جو تھی نا، جب انتقال ہوا اس وقت بھی ان کی عمر 24 سال تھی. کتنی عمر تھی؟ بچی تھی. انتقال کے وقت بھی بچی تھی. اب یہ تو اس سے پہلے کا واقعہ ہے. 20 سال عمر ہوگی، 21 ہوگی، 22 ہوگی، 19 ہوگی، یہ عمر ہوگی. اپنے ہاتھ سے چکی چلا رہی ہیں. اور چکی چلانا آسان کام نہیں ہوتا. جنہوں نے چکیاں دیکھی ہیں، جس کو سندھی میں جنڈ کہتے ہیں، جنڈ، یہ آسان نہیں ہوتی، بڑی طاقت چاہیے ہوتی ہے اس کے لیے. جب پیٹ میں روٹی بھی نہ ہو اور پیٹ کمر سے لگا جا رہا ہو اور فاقوں پہ فاقے ہوں، پھر چکیاں بھی چلانا پڑ رہی ہوں، تو بتائیے کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. حضرت اماں فاطمہ چکی چلا رہی ہیں، لیکن یہ اس زمانے کا معمول تھا. حضرت فاطمہ چکی چلا رہی ہیں، آپ علیہ السلام داخل ہوئے تو آپ اپنی بیٹی کو دیکھا کہ چکی بھی چلا رہی ہیں، لیکن پریشان کرنے والی بات یہ تھی کہ حضرت فاطمہ کے پاس کپڑا نہیں تھا جس سے اپنا سر چھپائیں، مگر اپنے سر پر انہوں نے وہ کپڑا ڈال رکھا تھا کہ جو اونٹ کی پیٹھ پہ ڈالا جاتا ہے سامان لادنے کے لیے، جو گندا بھی ہوتا ہے، میلا بھی ہوتا ہے اور پرانا اور پھٹا ہوا بھی ہوتا ہے. جیسے گھوڑے کے اوپر ڈالتے ہیں پیٹھ کے اوپر ایک کپڑا، گدھے کے اوپر ڈالتے ہیں کپڑا، اونٹ کی پیٹھ پہ ڈالتے ہیں کپڑا، وہ کپڑا اس سے اپنا سر چھپایا ہوا ہے، اپنا سر ڈھانکا ہوا ہے اور چکی چلا رہی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیٹی کی، اپنی سب سے پیاری بیٹی کی یہ تنگ دستی جب آپ نے دیکھی تو آپ سے برداشت نہیں ہوئی. آپ رونے لگے اور آپ اپنی بیٹی کے پاس آئے اور اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا اور آپ نے فرمایا تحملی مرارت الدنیا بحلاوت الآخرہ فإن ربی وعدنی وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. میری بیٹی دنیا کی کڑواہٹ کو آخرت کی نعمتوں کے بدلے برداشت کر. میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ جنت میں مجھے راضی کرے گا. آپ نے اپنی بیٹی سے یہ نہیں کہا ابھی میں آپ کے لیے نا جنت کی پوشاک اترواتا ہوں، ابھی میں علی سے کہتا ہوں کہ وہ مزدوری کرے اور کم از کم تمہیں کوئی اچھی سی چادر تو لا کے دے دے، سر چھپانے کے لیے کوئی چادر تو ہونی چاہیے، کپڑا تو ہونا چاہیے. آپ نے ان میں سے کچھ نہیں کہا. بیٹی کو تسلی دے دی کہ بیٹی یہ دنیا تو پھٹی چادر کے ساتھ بھی گزر جائے گی، پھٹے کپڑوں کے ساتھ بھی گزر جائے گی، تکلیف و مشقتوں میں بھی گزر جائے گی، لیکن اصل تو آخرت ہے. یہ ہمارے نبی کی تربیت ہے، یہ ہمارے نبی کی ذہن سازی ہے. آج امت مسلمہ سے آخرت کا شوق ایسا مٹ چکا ہے کہ دنیا کا بھوت ان پہ سوار ہو گیا ہے. آپ دیکھیں غریب سے غریب آدمی کو بھی دنیا بنانے کا شوق چڑھا ہوا ہے اور امیر سے امیر آدمی کو بھی دنیا بنانے کا شوق چڑھا ہوا ہے. دنیا 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 دنیا. آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے ان الدنیا حلوۃ خضرہ. لوگوں دنیا میٹ، اس کا ذائقہ بھی بہت میٹھا ہے اور یہ دیکھنے میں بھی بڑی اچھی لگتی ہے. حلوۃ کہتے ہیں ذائقے کی میٹھی چیز کو، خضرۃ کہتے ہیں وہ چیز جو نظر میں اچھی آئے، دیکھنے میں اچھی آئے.
دیکھنے میں اچھی کو خضرتن کہتے ہیں، حلوتن کہتے ہیں وہ جو کھانے میں اچھی لگے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں یہ دنیا دیکھنے میں بھی اچھی ہے، استعمال کرو تب بھی مزہ آتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس لیے نہیں بھیجا کہ تم اس دنیا سے مزے اڑاتے رہو، دیکھ کے بھی مزے لو، چک کے بھی مزے لو۔ اللہ نے تمہیں اس کے لیے نہیں بھیجا، اللہ نے اس کے لیے بھیجا ہے کہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم دنیا سے دل لگاتے ہو یا اللہ سے لگاتے ہو۔ تم دنیا میں لگ کر، دنیا کی محبت میں گرفتار ہو کر اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہو، یا اپنی خواہشات کو روک کر اس پہ چھریاں چلا کے اللہ کے حکموں کو پورا کرتے ہو۔ یہ اللہ تمہیں دیکھنا چاہتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، لوگوں دنیا سے بچنا، عورتوں سے بچنا، اس لیے کہ بنی اسرائیل جو نبیوں کی اولاد تھے ان میں سب سے پہلا بگاڑ عورتوں کی طرف سے آیا تھا کہ ایک عابد عورت پہ عاشق ہو گیا تھا، عورت پہ عاشق ہو گیا، بس وہاں سے بگاڑ شروع ہو گیا۔ میرے دوستو، ہمارے اور آپ کے شوق وہ نہیں ہیں جو دنیا داروں کے شوق ہیں، ہم تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ بتائیے ہم کن کے امتی ہیں؟ بھئی دیکھو نا، عشاء کی نماز میں امام صاحب جب رکوع میں تھے تو آپ سارے کہاں تھے؟ امام صاحب جب سجدے میں تھے تو آپ سارے کہاں تھے؟ اور اگر امام صاحب ہوتے سجدے میں، آپ ہوتے قیام میں؟ امام صاحب پڑھتے 4 رکعتیں، آپ پڑھتے 6 رکعتیں۔ امام صاحب پڑھتے 4 رکعتیں، آپ پڑھتے 2 رکعتیں کہ جی میں تو مسافر ہوں، میں تو 2 پڑھوں گا۔ امام صاحب بے شک لمبی پڑھتے رہے، تو کیا خیال ہے آپ کی نماز ہو جاتی؟ مقتدی ہے ہی وہ جو امام کہتا جائے وہ کرتا جائے۔ ہم کیسے اپنے نبی کے مقتدی ہیں کہ حضور نے ہمیں شوق جنت کا دلایا، حضور نے ہمیں شوق اللہ کی محبت کا دلایا، حضور نے ہمیں شوق آخرت کا دلایا، حضور نے ہمیں شوق نیک اعمال کا دلایا، حضور نے ہمیں شوق نمازوں کا دلایا، حضور نے ہمیں شوق علم کو سیکھنے کا لگایا، حضور نے ہمیں شوق اپنے اخلاق کو اچھا بنانے کا دیا، اور ہم نے دنیا کا شوق کرنا شروع کر دیا۔ ہم اپنے نبی کے مقتدی تو نہ ہوئے پھر۔ اور ہمارے نبی نے صرف اپنے ارشادات سے ہمیں دنیا سے نہیں کاٹا، اپنے عمل سے بھی ہمیں دنیا سے کاٹا ہے۔ یہ نہیں کہ ہمارے نبی نے ہمیں کہا چونکہ تم گناہ گار ہو اور امتی ہو اور تم بہت پیچھے ہو، لہذا تم مجاہدے کرو، فاقے اٹھاؤ، سادگی کی زندگی گزارو تاکہ تم میرے قریب ہو جاؤ، میں چونکہ ویسے ہی نبیوں کا سردار ہوں لہذا میرے لیے ساری چیزیں ٹھیک ہیں۔ آپ نے ایسے نہیں کیا، بلکہ اگر تاریخ اسلام میں سب سے زیادہ کسی نے غربت کی اور تنگی کی اور سختی کی زندگی گزاری ہے تو وہ میرے آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ 3 دن آپ کو کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا، ایک ہفتہ آپ کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، ایک مہینہ آپ پہ فاقہ رہتا، 2 مہینے آپ پہ فاقہ رہتا۔ یہ سارے احادیث کے واقعات ہیں۔ ایک دفعہ آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، حضرت ابو ہریرہ آئے، انہوں نے دیکھا کہ حضور بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے نبی کی عادت شریفہ یہ تھی کہ اجتماعی نمازیں مختصر پڑھاتے، انفرادی نمازیں لمبی پڑھتے تھے۔ انفرادی اجتماعی نمازوں میں آسانی کے پہلو کو مد نظر رکھتے تھے، انفرادی عبادتوں میں مشقت کے پہلو کو مد نظر رکھتے تھے۔ اب ہمارے نبی نفل پڑھ رہے ہیں تو نفل میں تو آپ مشقت کے پہلو کو مد نظر رکھتے تھے، عظیمت کے پہلو پہ عظیمت پہ چلتے تھے۔ اب پڑھ رہے ہیں نفل لیکن وہ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں تو یہ آپ کے معمول سے ہٹ کے بات تھی۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ہمارے نبی کا سلام پھیرنے کے بعد ہمارے نبی سے پوچھا، یا رسول اللہ آپ نفل پڑھ رہے ہیں اور بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، تنہائی میں پڑھ رہے ہیں اور نفل پڑھ رہے ہیں اور بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، آپ تو تنہائی میں کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں یہاں تک کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے ہیں۔ یہ ساری تفصیل ہے جو حدیث میں ذکر نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کے سوال کا مقصد یہ تھا۔ چنانچہ جب انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بیٹھ کے کیوں نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ علیہ السلام سے بولا نہیں گیا۔ آپ نے فرمایا الجوع یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ بھوک کی وجہ سے اٹھا نہیں جا رہا۔ نبیوں کے سردار ہیں اور بھوک ایسی ہے کہ اٹھا نہیں جا رہا۔ حضرت ابو ہریرہ کو رونا آ گیا،
آپ نے جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو روتے دیکھا، آپ نے کہا ابو ہریرہ روتے کیوں بھائی؟ رو نہیں، خدا کے بندے، جو اللہ کے لیے بھوک برداشت کرے گا آخرت میں اس سے اللہ حساب نہیں لے گا۔ یہاں بھی آپ نے وہ آخرت والی بات نکال دی کہ دنیا کے غموں سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، دنیا کی تکلیفوں سے گھبرانا نہیں چاہیے، دنیا کے مال کو للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھنا نہیں چاہیے، اور مال چھن جائے اور مال نہ ہو تو پریشان اور مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آخرت کو سوچنا چاہیے کہ اس تکلیف کو برداشت کرنے پر مجھے اجر کیا ملے گا۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے کہ جس کا بچہ فوت ہو جائے، چھوٹا بچہ، جس کا چھوٹا بچہ فوت ہو جائے، نابالغ بچہ جس کا فوت ہو جائے، تو آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے اگر وہ ماں اور باپ صبر کر لیں تو حضرت اسرائیل علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں تم میرے بندے اور بندی کے دل کا ٹکڑا اٹھا کے لے آئے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں حضرت اسرائیل علیہ السلام سے تم میرے بندے کے دل کا ٹکڑا اٹھا کے لے آئے؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں یا اللہ میں لے آیا، آپ نے کہا تھا اس لیے میں لے آیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر وہ کیا کہہ رہے تھے ماں باپ جب تم نے ان کے دل کا ٹکڑا چھین لیا ان سے، تو وہ کیا کہہ رہے تھے؟ تو وہ کہتے ہیں یا اللہ انہوں نے صبر کیا، اور وہ آپ کی تعریف کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابنوا لہو بیتن وسموہ ببیت الحمد، اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار کرو اور اس محل کا نام رکھو بیت الحمد۔ یہ وہ گھر ہے، یہ وہ محل ہے کہ میرے بندے نے جب اس سے بچہ چھین لیا گیا تو اولاد کا صدمہ تو بہت عجیب صدمہ ہوتا ہے نا۔ ابھی عصر کی نماز میں ایک دوست ملے، پچھلی مسجد میں جہاں مستورات میں بیان تھا، تو بہت اداس تھے، ان کے چہرے کو دیکھ کے رونا آ رہا تھا۔ کہنے لگے میرا بیٹا جوان 30 سالہ دنیا سے چلا گیا ہے، اس کی ماں روتی ہے، میں پریشان ہوں، آپ دعا کریں۔ اولاد کے صدمے بڑے سخت ہوتے ہیں، اللہ ہم سب کو اولاد کے دکھوں سے بچائے، اللہ دشمن کو بھی اولاد کا دکھ نہ دے۔ دنیا کے دکھوں کو اگر ترازو میں تولا جائے تو سب سے زیادہ وزنی جو دکھ ہے نا وہ اولاد کا دکھ ہے، اس سے بڑا دکھ دنیا میں ہے ہی نہیں۔ اب اولاد کا دکھ سب سے بڑا ہے نا، لیکن ہمارے نبی پہ دیکھیں اولاد کے کتنے دکھ ہیں۔ حضرت قاسم ہمارے نبی کے سب سے پہلے بیٹے انتقال کر گئے، حضرت عبداللہ ہمارے نبی کے دوسرے بیٹے انتقال کر گئے، حضرت ابراہیم ہمارے نبی کے بڑھاپے کے بیٹے انتقال سے 2 سال پہلے پیدا ہوئے، 61 سال کی عمر میں پیدا ہوئے، 18 مہینے کے ہوئے وہ بھی فوت ہو گئے۔ ہمارے نبی کو اللہ نے 4 بیٹیاں دیں، حضرت زینب شہید ہوئیں اور دنیا سے رخصت ہو گئیں، حضرت رقیہ ان کے بعد والی وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئیں، حضرت ام کلثوم وہ بھی فوت ہو گئیں، اور 3 بیٹیاں ہمارے نبی سے جدا ہو گئیں، اور پھر ان کے بچے بھی ہمارے نبی کے سامنے فوت ہوئے۔ حضرت زینب کا بیٹا، حضرت زینب کی بیٹی حضرت امامہ وہ آپ کی زندگی میں فوت ہوئی۔ ہمارے نبی نے اپنی امت کی یہ ذہن سازی کی ہے کہ دنیا کچھ نہیں، نہ اس کی چیزوں کے شوقین بنو، نہ اس کے دکھوں سے مایوس ہو کر گھبراؤ، بلکہ دکھوں پہ صبر کرو، اور دنیا کی چیزوں کو للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھنے کی بجائے تم آخرت کا شوق کرو، جنت کا شوق کرو، اللہ کے تعلق کا شوق کرو۔ یہ ہمارے نبی نے ہماری تربیت کی ہے۔ ایک دفعہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ میری امت کا ایک طبقہ ہے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا۔ ایک بہت بڑی جماعت ہے میری امت کی جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا ہی نہیں کچھ کہ بھئی زندگی کیسی گزاری ہے، بس وہ پیش ہوں گے اور کہیں گے چلو جی جنت میں، بغیر حساب کتاب کے۔ اور وہ ہیں کہ جو فلاں جگہ غزوہ کریں گے، تو حضرت عکاشہ بن محصن کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ دعا کریں نا کہ میں بھی ان میں شریک ہو جاؤں۔
آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تو انہی میں سے ہے۔ ایک اور صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا کر دینا۔ آپ نے فرمایا سبقک بہا عکاشہ، عکاشہ تجھ سے آگے نکل گیا، اب تو اس کو نہیں پہنچ سکتا۔ غزوہ موتا ہمارے نبی نے ایک قاصد بھیجا تھا ایک بادشاہ کے پاس دعوت نامہ لے کر، دعوت نامہ دے کر۔ جب وہ وہاں گئے اللہ کے نبی کی دعوت کو لے کے، تو اس بادشاہ نے اس قاصد کو شہید کر دیا۔ مسلمانوں کا جو قاصد تھا ان کو شہید کر دیا۔ اور قاصد کو شہید کرنا یہ بہت بری بات ہوتی ہے، کسی بھی دین میں اس کی اجازت نہیں ہے، کسی بھی قانون اور آئین میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہمارے نبی نے جب ایک مسلمان شہید ہوا تو آپ نے اپنے صحابہ کو تیار کیا، تیاری کرو ہم نے روم سے لڑنا ہے۔ کتنے مسلمان شہید ہوئے تھے تو آپ نے روم سے لڑنے کی تیاری کی؟ بتائیے کتنے مسلمان شہید ہوئے تھے؟ سارے بولیے، سارے بولیے۔ ایک مسلمان شہید ہوا تو آپ نے صحابہ سے فرمایا تیاری کرو ہم نے اس پورے ملک سے لڑنا ہے، انہوں نے ہمارا آدمی مار دیا ہے۔ آج کتنے مر رہے ہیں غزہ میں، اور امت مسلمہ ٹس سے مس بھی نہیں ہو رہی، جوں بھی نہیں رینگ رہی۔ کلپ بھی آتا ہے تو اس کو آگے کر دیتے ہیں، کوئی گانا سن لیں گے، کوئی فلم کا کوئی کلپ ہوگا تو دیکھ لیں گے، کسی لڑکی کی تصویر ہوگی تو دیکھ لیں گے، کسی غزہ کے بھوک سے تڑپنے والے بچے کا کلپ آئے گا تو اس کو آگے کر دیں گے۔ اتنی بے حس ہو گئی امت۔ ایک مسلمان شہید ہوا، ہمارے نبی نے لشکر تیار کیا کہ ہم سارے روم سے لڑ لیں گے۔ ہمارے آدمی انہوں نے کیوں شہید کیا ہے؟ چنانچہ ہمارے نبی نے 3000 کا لشکر بنایا۔ کتنے ہزار کا؟ اب میں آپ سے بیچ بیچ میں پوچھتا جاؤں گا، آپ نے ساتھ ساتھ چلنا ہے تاکہ توجہ رہے اور پھر آپ کو مزہ آئے۔ 3000 کا لشکر ہمارے نبی نے بنایا، اور لشکر بنا کے آپ نے خلاف معمول کچھ باتیں فرمائی، کبھی آپ نہیں فرماتے تھے، بلکہ آپ نے فرمایا ابھی تو تمہارا امیر زید بن حارثہ ہے جن کو ہمارے نبی نے بیٹا بنایا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا لیکن ہو سکتا ہے وہ شہید ہو جائیں، جب وہ شہید ہو جائیں تو پھر تم اپنا امیر میرے چچا زاد بھائی علی کے بڑے بھائی جعفر کو بنانا، اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر عبداللہ بن رواحہ کو بنانا، وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر آپس کے مشورے سے جس کو چاہو بنا لینا۔ یہ 3000 کا لشکر یہاں سے رخصت ہوا۔ جب یہ لشکر نکلا تو ان میں جو عبداللہ بن رواحہ تھے، جو تیسرے امیر تھے، جن کو آپ نے نامزد کیا تھا امارت کے لیے تیسرے نمبر پر، انہوں نے سوچا کہ آج ہے جمعے کا دن، تو اگر میں جمعہ حضور کے ساتھ پڑھ لوں، کیونکہ حضور نے تو فرما دیا تھا کہ بھئی عبداللہ بھی شہید ہو جائے تو جس کو چاہو بناؤ، تو اس کا مطلب ہے میری شہادت تو پکی ہے، میری شہادت تو پکی ہے۔ لیکن اب یہ ہے نا کہ جمعہ پھر کب ملے گا حضور کے پیچھے؟ چلو حضور کے پیچھے جمعہ پڑھنے کا کتنا مزہ آئے گا، آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بھائی کوئی دنیا کا کوئی سب سے بڑا خطیب یہاں آ جائے جمعہ پڑھنے کے لیے تو سارا کنڈیارو اکٹھا ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا؟ پھر کتنے مزے ہوں گے اس جمعے میں جس جمعے کے منبر پر سرکار دو عالم جلوہ افروز ہو۔ جمعے کے منبر پہ سرکار دو عالم جلوہ افروز ہوں، مصلی کے امام خاتم النبیین ہوں، تو کتنا مزہ آئے گا اس جمعہ پڑھنے میں۔ تو حضرت عبداللہ بن رواحہ کا جو شوق تھا وہ کوئی غلط شوق نہیں تھا، غلط شوق نہیں تھا، یہ ان کا شوق ہوا۔ چنانچہ وہ ٹھہر گئے جمعہ پڑھنے کے لیے، ہمارے نبی کے پیچھے انہوں نے جمعہ پڑھا۔ جمعے کے بعد آپ نے حضرت عبداللہ بن رواحہ کو دیکھا، آپ نے فرمایا عبداللہ تم پیچھے کیوں رہ گئے؟ تمہیں تو ان کے ساتھ جانا چاہیے تھا۔ کہ یا رسول اللہ میں آپ کے پیچھے جمعہ پڑھنا چاہتا تھا، میرے پاس سواری اتنی تیز ہے کہ میں ان کو پکڑ لوں گا، راستے میں ان کو پکڑ لوں گا، میں یہ نہیں کہ وہ پہلے پہنچ جائیں گے میں بعد میں پہنچوں گا، میں راستے میں ان کو پکڑ لوں گا۔ آپ نے فرمایا کتنے وقت میں ان کو پکڑ لو گے؟ کہنے لگے آدھے دن میں ان کو پکڑ لوں گا۔ آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما ادرکت غدوتہم، عبداللہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تو ساری دنیا میں جو کچھ ہے سب کا سب اللہ کے نام پہ خرچ کر دے تو وہ آدھا دن کا اجر جو انہوں نے کمایا تم اس کو نہیں پا سکتے۔
وہ اللہ کے راستے میں آپ سے آدھا دن پہلے نکل گئے، آپ آدھا دن بعد میں جا رہے ہیں، تو اس پہ جو ان کو اجر ملانا وہ آپ نہیں پا سکتے۔ ہمارے نبی دیکھیں کس چیز کا شوق دلا رہے ہیں۔ چنانچہ جب یہ لشکر آیا تو اللہ کی شان دیکھیے کہ رومی بھی ہوشیار ہو گئے، مسلمانوں کی اتنی مجال کہ ہم سے لڑنے آ رہے ہیں، ہم تو دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہیں۔ جیسے آج کل اسرائیل کو پریشانی ہے کہ اتنا سا غزہ اس سب سے بڑی طاقت سے لڑ رہا ہے، تو خام خواہ وہ جنگ کو طول دے رہے ہیں صرف اپنی انا کو بچانے کے لیے۔ چنانچہ جب رومی کو پتہ چلا کہ مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے ہم سے لڑنے کے لیے، تو انہوں نے 2 لاکھ فوج تیار کی۔ کتنی فوج تیار کی بتائیے؟ 2 لاکھ فوج تیار کر لی، اور ادھر مسلمان 3000۔ اب جب 2 لاکھ فوج آئی مقابلے میں تو مسلمان آپس میں سوچنے لگے کہ بھی کیا کرنا چاہیے، لڑنا چاہیے یا صلح کرنی چاہیے یا بھاگنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ اب مسلمان پریشان کہ کیا کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے۔ صلح کر لینی چاہیے، اس لیے کہ 2 لاکھ سے کیسے لڑیں گے 3000 بھائی، ممکن ہی نہیں ہے۔ تو جب مسلمانوں میں آپس میں اس چیز کی باتیں ہونے لگی، مشورے ہونے لگے، تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ کھڑے ہوئے اور زوردار تقریر کی اور فرمایا، مسلمانوں کیا سوچ رہے ہو تم؟ کیا کبھی ہم کفار کی تعداد کے برابر ہوئے بھی ہیں؟ ہم کبھی کفار کی تعداد کے برابر نہیں ہوئے، اور ہم کبھی طاقت کے بل بوتے پہ نہیں لڑے۔ ہم جب بھی کفار سے لڑے تو اللہ کے بھروسے پر، اللہ کی مدد کے ساتھ لڑے، اور تم مسلمانوں کیوں پریشان ہو؟ یا تو تم غازی بن جاؤ گے یا شہید ہو جاؤ گے، تو تمہارے لیے تو غازی ہونا بھی نفع کی بات ہے، تمہارے لیے شہید ہونا بھی نفع کی بات ہے، لہذا تمہیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، صلح نہیں کرنی چاہیے، آپس میں متفق ہو جاؤ اور ان کے ساتھ گھمسان کی لڑائی لڑو۔ ان کی تقریر سے سارے مسلمانوں کے جذبات بن گئے، اور یہ 3000 کا لشکر 2 لاکھ سے لڑنے لگ گیا۔ حضرت زید بن حارثہ شہید ہو گئے، آواز لگائی گئی جعفر کہاں ہے؟ پہلا امیر شہید ہو گیا، دوسرا امیر آئے اور مسلمانوں کا جھنڈا اٹھائے۔ حضرت جعفر گھوڑے پہ سوار تھے، ایک دم جب آواز لگی تو گھوڑے سے چھلانگ مار کے اتر گئے اور اپنی تلوار سے گھوڑے کے پاؤں کاٹ دیے۔ گھوڑے کے پاؤں اس لیے کاٹے تاکہ واپسی کا خیال بھی دل میں نہ آئے، پیدل تو جا نہیں سکتے، واپسی کا خیال بھی دل میں نہ آئے۔ اب جب کفار کی طرف بڑھنے لگے، لاکھوں کا مجمع، یہ چند لوگ کیا مقابلہ کریں؟ لیکن حضرت جعفر جب آگے بڑھ رہے تھے تو سرکار کی تربیت تھی نا، حضور نے جس چیز کا شوق دلایا تھا وہ اب سامنے آ گیا۔ حضرت جعفر بن ابی طالب جب آگے بڑھنے لگے تو اشعار پڑھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے، یا حبذ الجنت واقترابها طیبۃ ریحها وبارد شرابها والروم روم قد دنا عذابها علی اذ لاقیتها ذرابها واہ کیا اچھی چیز ہے جنت، یا حبذ الجنت واقترابها، ہائے کتنی اچھی چیز ہے جنت، کتنا اچھا ہے جنت میں جانا، کتنی ٹھنڈی ہے اس کی ہوائیں، کتنی خوشبودار ہے اس کی ہوائیں، کتنا ٹھنڈا ہے اس کا پانی، اور روم پہ اللہ کا عذاب آ گیا ہے، لہٰذا مجھے بھی آگے بڑھ کے اب ان سے لڑنا چاہیے۔ لڑتے لڑتے حضرت جعفر شہید ہوئے، اور ان کو جب اٹھایا گیا تو ان کے جسم کے اگلے حصے میں 88 زخم تھے۔ کتنے زخم تھے بولیے؟ کتنے زخم تھے؟ تو یہ 88 زخم ایک دم نہیں لگے تھے، ایک زخم لگا، وہ آگے بڑھتے چلے گئے، اس لیے کہ حضور نے دین میں پیچھے ہٹنا نہیں سکھایا تھا، بلکہ حضور نے دین میں کیا سکھایا تھا؟ جیسے ہم لوگ دنیا میں آگے سے بڑھتے ہیں، ہمارے نبی نے اپنے صحابہ کی یہ تربیت کی تھی۔ میرے دوستوں، میں اور آپ یہ نیت کریں کہ آج کے بعد ہم دنیا کی دوڑ لگانے کی بجائے اب ہم اللہ کے تعلق کی، آخرت کی، جنت کے اعلیٰ درجات کی، اور دین کے کام کی اور نیک اعمال کی دوڑ لگائیں گے انشاءاللہ۔ ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم
يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. اللہ تعالیٰ جنت کے نقشے کھینچ کے اور جنت کی نعمتیں دوہرا کے کہتے ہیں او اللہ کے بندوں اس کی دوڑ لگاؤ، اس میں مقابلہ کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. غزوہ احد میں ہمارے نبی کے 70 صحابہ شہید ہوئے. جب صحابہ مسلمان ہمارے نبی کے ساتھ کفار سے احد کی طرف لڑنے کے لیے جانے لگے تو حضرت عبداللہ اور حضرت جابر یہ دونوں آپس میں باپ بیٹا ہیں، یہ دونوں آپس میں ان کا مناظرہ شروع ہو گیا، ان کا آپس میں بحث مباحثہ شروع ہو گیا. باپ کہے میں جاؤں، بیٹا کہے میں جاؤں، فیصلہ ہی نہیں ہوا. یہ دونوں حضور کے پاس آ گئے، یا رسول اللہ باپ کہتا ہے میں جاؤں، بیٹا کہتا ہے میں جاؤں، اب آپ فیصلہ فرمائی کون جائے؟ آپ نے فرمایا بیٹا گھر کی نگہبانی کرے، باپ میرے ساتھ جائے. چنانچہ باپ گئے اور سب سے پہلے مسلمانوں میں سے وہ شہید ہوئے. حضرت عمر بن جموح پاؤں سے لنگڑے تھے، چلنے میں دشواری تھی، ہلکے پھلکے لنگڑے نہیں تھے، زیادہ تھے، چلنے میں دشواری تھی. آپ نے فرمایا بھائی اللہ نے آپ کو اجازت دے دی ہے، لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج، آپ کو تو اجازت ہے، اللہ کی طرف سے چھٹی ہے، لہذا آپ گھر جائیں. حضور نے فرما دیا، اب انکار بھی نہیں کر سکتے تھے، مجبور ہو کے گھر آئے تو بیوی نے کہا میں دیکھ رہی ہوں بزدل ہو گئے ہو، بھاگ رہے ہو، تمہیں جنت کا شوق ہی نہیں ہے. کہنے لگے نہیں مجھے جنت کا شوق ہے، اللہ کے نبی نے مجھے بھیجا ہے، میں انکار نہیں کر سکا. چنانچہ لنگڑے پن کے ساتھ اٹھے، تلوار کو لیا اور باہر نکلے، اور نکلتے وقت دعا کی اللہم لا تردنی الی اہلی، یا اللہ اب میں جا رہا ہوں، اب ایسے نہ کہ حضور مجھے پھر واپس کر دیں، یا اللہ اب میں گھر واپس نہیں آنا چاہتا، بس تو مجھے اب اپنے راستے میں ہمیشہ کے لیے قبول کر لے. اور گئے اور شہید ہو گئے. یہ ہے شوق مسلمانوں کے. مسلمانوں کا شوق یہ نہیں ہے کہ میں آن لائن کاروبار کروں اور کروڑوں کماؤں. مسلمان کا شوق یہ ہے کہ میں اور نفلیں پڑھوں، میں اور لمبی تہجد پڑھوں، میں اور زیادہ تلاوت کروں، میں اور زیادہ درود پڑھوں، میں اور زیادہ تبلیغ میں جاؤں، میں اور زیادہ دین کا کام کروں، میں اور زیادہ علم حاصل کروں، میں اور زیادہ دین کی خدمت کروں، میں اور زیادہ عوام الناس کے کام آؤں، لوگوں کے بھلے کے لیے محنت کروں، کوشش کروں. مسلمان کا شوق تو یہ ہوتا ہے. تو آپ سارے بھائی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ اب ہم نے دنیا کے شوق نہیں پالنے، اب ہمیں جنت کا شوق پالنا ہے، اللہ کے قرب اور اللہ پاک کی محبت کا شوق پالنا ہے. تیار ہیں؟ اپنے شوق تبدیل کریں گے انشاءاللہ؟ جیسا کیسا مل جائے کھا لیں گے یا گھر میں آرڈر چلائیں گے؟ بتائیے بھائی، گھر میں جیسا کیسا مل جائے کھائیں گے یا آرڈر چلائیں گے؟ یہ کیا پکایا ہے، نمک ہی نہیں ڈالا، مرچ ہی نہیں ڈالی، یہ بھی تو شوق ہے نا دنیا کے. ہمارے نبی نے ساری زندگی کبھی نہیں کہا اس میں یہ کمی ہے، اس میں یہ کمی ہے. اب ہمیشہ جیسا ملتا کھا لیا کرتے تھے، ہمیشہ. یہ بھی تو شوق ہے نا. تو دنیا کے شوقوں سے توبہ کرتے ہیں. کون کون سچی توبہ کرتا ہے؟ اب کس کا شوق کرنا ہے؟ اللہ کا. یا اللہ مجھے آپ کو راضی کرنا ہے، میں آپ کو چاہتا ہوں، میں آپ سے محبت کرنا چاہتا ہوں. اب جب دعا بھی کرو تو اس میں دنیا کی چیزوں کو مانگنے کی بجائے اللہ سے اللہ کو مانگنا ہے. اللہ سے کس کو مانگنا ہے؟ ہم اللہ سے بھی اللہ کے غیر کو مانگ رہے ہوتے ہیں. اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی بیوی سے کہے بیگم دعا کرو میری دوسری شادی ہو جائے. تو بیوی دوسری شادی کی دعا کرے گی؟ بولیے بھائی، بولو تو صحیح. نہیں کرے گی نا. کیوں؟ اس کو پسند ہی نہیں کہ یہ دوسری شادی کرے، تو وہ کیسے دعا کرے گی؟ ہم اللہ سے کہتے ہیں اللہ ایسا بنگلہ، ایسی گاڑی، ایسا موبائل. تو اللہ تو ہمیں یہاں سے کاٹنا چاہ رہا ہے. اللہ تو چاہ رہا ہے یہ میرا شوق کریں، مجھ سے محبت کریں. ہم اللہ ہی سے کہتے ہیں اللہ مجھے ایسی چیز چاہیے، ایسی چیز چاہیے. کتنے نوجوان ہیں جو اس دھوکے میں گرفتار ہیں، نفلیں پڑھ کر، وظیفے کر کے اللہ تعالیٰ سے پسندیدہ لڑکیاں مانگ رہے ہیں، لو میرج کی دعائیں کر رہے ہیں. کتنے نوجوان ملے کہ جی وہ ایک پسند ہے تو آپ کوئی وظیفہ بتا دیں. میں نے کہا دفعہ یہاں سے وظیفہ بتائیں. حرام کے لیے وظیفہ بتاؤں؟ اللہ کے غیر سے عشق کرنا حرام ہے.
اللہ کے غیر کو دیکھنا حرام ہے، غیر محرم سے بات کرنا حرام، غیر محرم کو دیکھنا حرام، غیر محرم سے کے میسیجز پڑھنا حرام، غیر محرم کو میسیجز کرنا حرام، غیر محرم کی طرف دل کا مائل ہونا یہ بھی حرام ہے۔ آپ اللہ سے کہیں فلاں غیر محرم میرے رشتے میں دے دے، مجھے محبت کرنی ہے اللہ سے کرو۔ دنیا کا حسین سے حسین گندگی سے بھرا پڑا ہے۔ کسی پہ بہت زیادہ دل آ گیا ہو نا، بہت زیادہ کسی پہ دل آ گیا ہو، اس کو کسی ایکس رے مشین والے کے پاس لے جاؤ، اس کو اس کی ذرا کھوپڑی کا ایکس رے کرو، پھر اس کھوپڑی کو دیکھو کہ وہ حسین کتنا بدصورت ہے اندر سے، کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا ہے؟ ہڈیاں ہیں، گوشت ہے، جلد ہے، خون ہے، پیشاب ہے اور پاخانہ ہے، اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ کون سا مشک اور عنبر بھرا ہوا ہے؟ ہم اللہ سے اللہ کا غیر نہیں، اللہ سے اللہ کو مانگیں گے۔ اللہ مل گیا تو سب کچھ مل گیا، اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا۔ کوئی تجھ سے کچھ، کوئی کچھ مانگتا ہے، میں تجھ سے تجھی کو خدا مانگتا ہوں۔ کوئی تجھ سے کچھ، کوئی کچھ مانگتا ہے، میں تجھ سے تجھی کو خدا مانگتا ہوں۔ کوئی مجھ سے پوچھے میں کیا چاہتا ہوں، میں اپنے خدا سے خدا مانگتا ہوں۔ وہ ہو جائے میرا، میں ہو جاؤں اس کا، یہی رات دن میں دعا مانگتا ہوں۔ نہ یہ چاہتا ہوں نہ وہ چاہتا ہوں، میں اپنے خدا سے خدا چاہتا ہوں۔ ہمیں اللہ سے اللہ کی نافرمانی کو نہیں مانگنا، اللہ سے اللہ کو، اللہ کی چاہتوں کو مانگنا ہے۔ تیار ہیں انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنا طالب بنا دے، اپنا طالب بنا دے، جنت کا طالب بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔